السلام علیکم ناظرین، دا رپورٹرز میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ اسلام آباد میں صابر شاکر اور لاہور میں عارف حمید بھٹی میرے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ مسئلہ کشمیر پر بھارت کو نشانہ بنانے کی بجائے حکمرانوں کی فوج کے خلاف میڈیا وار۔ سپہ سالار جنرل راحیل شریف کی ذات پر میڈیا کے ذریعے حملے، خفیہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیے گئے۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر پر کیا سفارتکاری کی ہے؟ نواز شریف نے کتنے سربراہان مملکت اور وزرائے خارجہ کو فون کیے؟ کتنی ملاقاتیں کی؟ شریف خاندان کی بیلاروس کے ساتھ کون سی کاروباری نسبتیں ہیں؟ کیا کشمیر کا مسئلہ اہم نہیں؟ ملک بھر میں 9ویں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کا سلسلہ۔ دعا ہے کہ عزاداری کے جلوس خیریت سے اپنی منزلوں پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائیں۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز آپ نے سنی، لیکن جیسا کہ ہیڈ لائنز میں بھی تھا، ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ عزاداروں کے جو جلوس اپنی اپنی منزلوں کی جانب روا دواں ہیں وہ خیریت سے اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں اور دشمن کسی طرح کی بھی کوئی کارروائی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ جو بڑی سٹوری ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ سول ملٹری ریلیشن شپ ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے یہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ اخبارات میں جو خبریں آئیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اخبارات نے وہ خبریں کیوں چھاپیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو انفارمیشن فیڈ کی گئی صحافیوں کو، ان کو جو بریف کیا گیا، انہوں نے تو وہی چھاپا جو انہیں بتایا گیا، لیکن جو بتانے والے ہیں ان کے مقاصد کیا تھے، آج پھر اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور صابر شاکر کی طرف میں سب سے پہلے، صابر، یہ جو میڈیا سیل کے ذریعے جو بتایا جا رہا ہے کہ ساری انفارمیشن پلانٹ کی گئی، جس میں 3-4 بڑے اہم سوال ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جناب راحیل شریف صاحب کی ذات پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ انہوں نے خارجہ پالیسی اپنے قبضے میں کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو سکرو کیا، یعنی جو ورڈ ہے وہ استعمال جو کیا گیا کہ اس کو بھرپور انداز میں اس کو خراب کیا۔ ایک یہ ہے، پہلے اس پہ بات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تین دن سے یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ خبر صحیح ہے غلط ہے، رپورٹرز نے کیسے دی، سورس کیا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس نے پہلے بھی تردید کی اور کل پھر کی، لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس میں رپورٹر کا کوئی دور تک بھی غلطی نہیں ہے۔ اس نے خبر وہی دی جو اس کو دی گئی، اور اس نے ایک سے زیادہ لوگوں کو چیک کیا اور وہ سارے انہی کے لوگ تھے، اور انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی اور اس کے بعد وہ خبر دے دی گئی۔ اب پی ایم ہاؤس کیا کر رہا ہے اور میڈیا سیل، جب ان پہ پریشر آیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو تردید بھی جاری کر دی اب، لیکن ڈان اور اس کا رپورٹر جو ہیں، ڈان کی انتظامیہ، وہ اپنی خبر پہ قائم رہے۔ کل پھر تو یہ ہوا کہ کل کی جو میٹنگ ہوئی پھر اس میں ہوئی ہیں جی 2 اور 2 4 کی طرح باتیں۔ آپ کے پاس ہے جی میرے پاس وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو آج آپ کا کیمرہ کام کر رہا ہے، وہ کیمرہ کام کر رہا تھا، اس کی فوٹیج رکی ہوئی تھی، آئی نہیں تھی اصل میں، انہوں نے زیادہ چیک لگا دیا تھا، بہت زیادہ، کہ کوئی چیز باہر نہ جائے۔ ایک تو کل ملٹری لیڈرشپ نے تمام کے تمام شواہد وہ دے دیے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ جناب یہ آپ کی تردید جو آپ نے کی تھی اس کے جواب میں یہ شواہد ہیں، آپ کا یہ بندہ انوالو ہے، اس بندے نے یہ خبر فیڈ کی، رپورٹر کا کوئی قصور نہیں، اخبار کا کوئی قصور نہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہوتی پھر بھی ٹھیک تھا، جب یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں تھا، نہ اس تناظر میں نہ ادروائز، تو پھر یہ خبر دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ انڈیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے تو انڈیا اور انڈین میڈیا اور یورپین میڈیا وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اب آپ وہی کام آپ کر رہے ہیں، آپ کے پہلے اتحادیے کرتے رہے ہیں۔ تو پچھلے 3 سالوں میں اتنی تلخ میٹنگ کبھی نہیں ہوئی۔ یہ جنرل راحیل شریف صاحب جب سے آئے ہیں اور جنرل رضوان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ترین، اور اس میں انہوں نے یہ کہا
پتہ نہیں وہ ایڈٹ نہ ہو جائے لفظ، لیکن بول دیتا ہوں، ایڈٹ ہونا تو ہو جائے، لیکن خبر ہے ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے شٹ اپ کال دی گئی. اچھا، شٹ اپ کال دی گئی ہے ملٹری لیڈرشپ سے کہ یہ جو بیہودہ پروپیگنڈا ہے اور یہ بیہودہ جو طریقہ کار ہے ملائن کرنے کا پاکستان کے اداروں کو، یہ بند کر دیں. انڈیا کے ساتھ آپ کا پیار محبت ہے، اس کو بڑھائیں، لیکن قومی مفادات کے دائرے میں رہ کے. پھر اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ آپ کے پاس آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ انڈیا میں آپ کا کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے جو آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ اور اس میں آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ رکاوٹ ہے اور پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے رکاوٹ ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کا ایجنڈا کوئی اور ہے، ہم کچھ اور کام کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوئی کہ کیا کہنا چاہیے، بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ بتا دیں سب کچھ. آج آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آج آپ بتا دیں. اس میں بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو کیوں کیا جا رہا ہے. بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں اب پی ایم ایل این کی بات سن لیں. وہ کہتے ہیں رمضان شوگر ملز کے بارے میں بڑی خبریں لگوائی ہیں آپ لوگوں نے. اچھا، وہ یہ الزام پاکستان کی ایجنسیز پر لگا رہے ہیں کہ رمضان شوگر مل کی جو خبریں ہیں تھی اور جو بھی ہوئی وہ آپ نے لگوائی. کلبھوشن جادیو کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا. کلبھوشن جادیو سے جڑے ہوئے 2-3 بندے بھی ہماری مل میں آپ نے، یہ خبریں بھی آپ نے لگوائیں. تو مسلم لیگ نواز والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی ہمت ہے تو پھر آ جائیں. اچھا، یہ آپ کے پاس انفارمیشن بہت ہے. میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. بھٹی صاحب، آپ نے صابر کی باتیں بھی سنیں. میں تھوڑا سا ایک صرف آپ کو جس اخبار سے یہ خبر لیک کی گئی اس کا مسلم لیگ نون سے تعلق کیا ہے؟ ماضی میں تو یہ تھا نا کہ جب آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ظہیر کے بارے میں خبر تھی کہ انہوں نے حامد میر پر حملہ کروایا اور وہ سرخ نشان لگا تو وہ نیوز اخبار تھا، جیو ٹیلی ویژن تھا جس پر یہ سب کچھ ہوا. لیکن اب جس اخبار نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کا نام ہے ڈان. میں تھوڑا سا ذرا اس کی جو ملکیت ہے اور جو رشتہ داریاں ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کا اس پہ کامنٹ چاہتا ہوں. یہ جو اخبار ہے یہ بھٹی صاحب، یہ امبر سہگل صاحبہ اس کو اون کرتی ہیں، جو محمود ہارون صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ کا نام ہے اعظم سہگل. اعظم سہگل صاحب جو ہیں یہ اس وقت پی آئی اے کے چیئرمین ہیں اور نسیم سہگل صاحب کے بھائی ہیں، اور یہ صاحبزادے ہیں یوسف سہگل صاحب کے. یوسف سہگل صاحب جو تھے وہ میاں محمد یحییٰ صاحب ہیں، ان کے بڑے اچھے دوست تھے. میاں محمد یحییٰ صاحب جو ہیں یہ میاں محمد منشا صاحب کے والد تھے، اور جو اعظم سہگل صاحب ہیں ان کی جو ہمشیرہ ہیں ناز سہگل صاحبہ، ان کی شادی ہوئی ہے میاں محمد منشا کے ساتھ. تو جو ڈان گروپ ہے اس کی جو اونرشپ ہے، جو اخبار کو اون کرتے ہیں، وہ میاں منشا صاحب کے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، اور نواز شریف صاحب نے اعظم سہگل صاحب کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا چیئرمین بنایا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر ڈان کی انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ہم نہ صرف خبر پہ ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ اور بھی چیزیں اس میں لے کے آئیں گے. تو بھلے یہ جو میں نیکسس بیان کر رہا ہوں یہ اس کا کوئی پریکٹیکل تعلق کس انداز سے ہے، لیکن یہ نیکسس موجود ہے. اور 2 اخبارات پاکستان کے 2 چینلز ہیں، ڈان اخبار، ڈان ٹی وی، جیو ٹیلی ویژن اور نیوز اخبار، اس میں جو ہے میاں محمد منشا صاحب کے بارے میں کبھی کوئی خبر نہیں چھپ سکتی، ان کے خلاف نہیں خبر چھپ سکتی. یہ جو ساری میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی، لیکن میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں بھٹی صاحب. میں صابر شاہ صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی، جو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 25 سال سے ان کو تجربہ ہے یہ ساری اکنامک رپورٹنگ کا، اور یہ جو سارے خاندانی تانے بانے ان کو وہ جانتے ہیں. تو میں ان کو کریڈٹ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ میری بہت ساری انفارمیشن جو آگے جا کے میں ابھی بتاؤں گا ناظرین کو اور آپ کو بھی، کہ یہ ان کی اس میں بڑی میں ان کا شکر گزار ہوں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نیکسس ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پچھلی دفعہ جس گروپ کو استعمال کیا گیا تھا آئی ایس آئی پر حملہ کرنے کے لیے، اب اسے نہ کیا جائے، نہیں اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. اس نے انکار کیا. اچھا، اس نے، میں بتا، ہاں وہ ایک رہ گئی، اس نے انکار کیا. بھٹی صاحب کی طرف، جی بالکل بھٹی صاحب کی طرف جائیں. یہ بتا دوں کہ انہوں نے انکار کر دیا. اس گروپ نے کہا کہ یا تو آپ اپنے نام کے ساتھ دیں، نام کوٹ کریں، یہ نہیں کہ نامعلوم ذرائع سے ہم یہ خبر نہیں دیں گے.
ہم اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ جی بھٹی صاحب، اب یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا سارا اس کا کیا آپ کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمی صاحب آپ کا تو حساب ہے اپنے دی ہوا نہ تے ہوا رن پرایاں دی۔ کل میں نے آپ کے پروگرام میں ایک گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں پتا کس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے اور چیئرمین کس کو بنایا گیا ہے، لیکن آپ بہادر آدمی ہیں، آپ پہ میوٹ بھی نہیں ہوتا، آپ کو نوٹس بھی نہیں آتا، اور میری گفتگو پہ ویسے ہی اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، میرے موثر بڑے ہیں نا پاکستان میں۔ دوسری بات، آپ کی اس بات کو بھی چھوڑ دیں، صابر صاحب نے جو فرمایا نا، خدا کی قسم اتنی خطرناک بات ہے جس کو اندازہ نہیں ہے صابر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو گفتگو انہوں نے بتائی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی سول حکومت نے جو گفتگو یہ فرما رہے ہیں، اور جو ڈان میں چھپی ہے، ڈان ایک کریڈیبل اخبار ہے، اس کا رپورٹر اپنی سٹوری پہ قائم ہے، اور میں بھی ہوتا تو میں مر جاتا، میں قائم رہتا، لیکن اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں نے ستو پیے ہوئے ہیں، انہیں اپنی کریڈیبلٹی کا خیال نہیں رہا۔ جو گفتگو صابر صاحب بتا رہے ہیں اس نے بتایا ہے، وہ پکڑ کے لے جاؤ ان کو یار، یا تو سوچ لو کہ پاکستان سے دشمنی کوئی جرم نہیں ہے، یہ غداری وطن کی شک اپنے آئین اور قانون سے نکال دو۔ اگر پاکستان کے عسکری قیادت اتنی اس موجودہ مسلم لیگ نون کے آگے کمزور ہے تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ کے یہ پھینک دیں گے۔ یار اگر یہ اس طرح میٹنگ میں سارے قوائف ان کے پاس ہے کہ یہ خبر کس نے لیک کروائی، جو 2000% نون لیگ نے کروائی، اس میں ابہام ہی کوئی نہیں ہے، میرے سورسز اس سے بھی خوفناک باتیں بتا رہے ہیں۔ کل رات ان کی جو میٹنگ ہوئی نون لیگ کی، اس میں اس سے بھی زیادہ کہا گیا کہ ایک نئی ایپیسوڈ اور دی جائے، اس میں کچھ لوگوں کو نام لے کے کہ جی ان کے بھی ماضی میں ان پہ کرپشن کے ایلیگیشن کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ تو اگر آپ کے وہ ادارے اتنے بے بس ہو چکے ہیں، نہیں بول رہے، ان ملک دشمنوں کے آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، پھر پیمرا ٹھیک ٹی وی بند کراتا ہے، پھر لوگوں کو ٹھیک کہتے ہیں نوکریوں سے نکلوا دو، پھر وہ ایک اینکر کو فارغ اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ وہ کشمیر ایشو پہ بات نہ کرے، کیونکہ بلیک منی سے بننے والے سرمایہ دار ایک بھی دھمکی برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں اور آپ کس بات کے لیے بحث رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میاں صاحب سے معافی مانگیں اور گلبوشن سے اس کا آئی ڈی کارڈ لیں اور اس کو آٹوگراف لیں، اپنی چھاتی پہ سجائے غدار وطن، تاکہ اس ملک میں آپ کی عزت ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، میں اب صابر، جو میڈیا سیل نے جو ٹاکنگ پوائنٹس جس انداز میں جرنلسٹوں کی بریفنگ کی جا رہی ہے نا، صرف 2 پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ جنرل راحیل شریف نے خارجہ پالیسی لے لی اپنے ہاتھ میں اور اس کے بعد خارجہ پالیسی کو برباد کر دیا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ عسکریت پسندی کے خلاف ہمیں جانا ہے، اور اس عسکریت پسندی میں وہ کہتے ہیں جو کشمیری گروپ ہیں ان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری جو اقتصادی ترقی ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ تجارت نہیں، اس میں مفاد، وہ تجارتی مفادات اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ایک جو دوسرا اور پوائنٹ ہے جس پر نون لیگی بڑے جزبوز ہیں اور شریف خاندان بڑا جزبوز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کے اندر انہوں نے آپریشن کرنے کی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے فوج نے کہ بالکل ہم کریں گے آپریشن، اور اس پہ وہ رکنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو میڈیا اوفینسو ہے یہ انہوں نے سارے کا سارا لانچ کیا ہے، اور اس میں جو آگے جا کے جو ابھی بھٹی صاحب نے کہا نا کہ اگلا ایک نیا ایپیسوڈ آئے گا، اس میں بالکل جو بھارت کے حوالے سے پاکستان کی ڈپلومیسی ہے نا، یہ کہا جائے گا واضح طور پر کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو شروع میں ہی دباؤ میں رکھا ہے اور بھارت کے نزدیک نہیں جانے دیا، اور یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے۔ بھلے مودی صاحب کو بلا بھی لیا نواز شریف صاحب نے، لیکن راحیل شریف صاحب نے وہ کام نہیں کرنے دیا۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، مجھے یہ بات بتائیں کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، وہاں پر پورا کشمیر بند ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ نکل رہے ہیں، یہ کیا یہ کوئی جماعت الدعوہ نے کروایا ہے؟ کیا یہ جیش محمد وہ تمام ان کے وہ ممبران ہیں، یا وہ تو ماسز ہیں، کشمیر کے لوگ نکل آئے ہیں؟ اور میں ابھی آپ کو جو محبوبہ مفتی صاحبہ جو ان کی چیف منسٹر صاحب ہیں، میں ان کا ایک آپ کو شارٹ سنوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ مودی سرکار کی غلط پالیسی کی وجہ سے، اور جو مسلمانوں پر کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پروڈیوسر صاحب اگر آپ محبوبہ مفتی صاحبہ کا وہ شارٹ چلوا سکیں۔ You just can't blame the people of Kashmir. You have pushed them to the wall with this economic blockade by BJP. You have totally alienated the people of Kashmir. یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹوٹلی جو ایلینیٹ کیا ہے بھارت نے کشمیری لوگوں کو، اس کے جواب میں وہ نکلے ہیں۔ تو پھر اس وقت
بجائے اس کے کہ آپ کشمیر کے لوگوں کی ڈپلومیٹک سپورٹ کریں، آپ پاکستان کے اندر وہ رفائی ادارے جو کام کرتے ہیں پاکستان کے لیے، ان کو آپ ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور پاکستان کی فوج پر آپ نے حملہ شروع کر دیا۔ یہ وہی لینگویج ہے صابر جو امریکہ استعمال کرتا ہے، جو بھارت استعمال کرتا ہے کہ پاکستانی فوج عسکریت پسندوں کی مدد کر رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ تجارتی مفادات، اور وہ بھی خاندانی تجارتی مفادات، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جو ٹورڈز مودی فورن پالیسی یا جو تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں یا ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مسلم لیگ نواز بطور جماعت نہیں، یہ صرف شریف خاندان پلس 2 وزیر اس میں ایڈ کر لیں جو ان کے بالکل وہ ہیں، جیسے بڑے ہنرمند وزیر جنہیں وہ جیسے ان کے اوارڈ شوارڈ جنہیں ملیں، ذاتی ملازم جیسے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ زمانہ اسیری میں بھی ان کے ساتھ رہے، ایگزائل میں بھی ان کے ساتھ رہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میں بتا دوں بھٹی صاحب کو کہ کل کی میٹنگ میں نہ صرف انہوں نے شواہد دے دیے، بندے پوائنٹ آؤٹ کر کے ملٹری لیڈرشپ نے کہ یہ چین ہے، اس طریقے سے یہ خبر فیڈ کی گئی جو کہ غلط تھی، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ 4-5 دن کے اندر اندر اس کا ہمیں رزلٹ چاہیے۔ 4-5 دن کے اندر اندر جو کل پریس ریلیز میں تھا آئیڈینٹیفائی کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی تو کل کر کے دے دیا۔ 4-5 دن کے اندر اندر اگر کوئی گورنمنٹ نے نہ لیا سٹیپ تو اس کے بعد پھر ادارے خود لیں گے۔ ٹھیک ہے، ادارے تمام وہ فورم استعمال کریں گے جو کہ ماضی میں کیے جا چکے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ کشمیر، تو اصل ایشو یہی ہے کہ جو ایک پلان سوچا ہوا تھا کہ ہم انڈیا اور پاکستان دونوں مل کے کیا کریں گے، پاکستان تو کیا کرنا ہے وہ صرف رائے ونڈ کی حد تک تھا۔ سمجھوتا ایکسپریس میں 57 معصوم لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس کا جو کرنل صاحب تھے جنہوں نے ایڈمٹ کیا، انہوں نے انڈین فورسز نے ان کو انکوائری میں ہی فارغ کر دیا تھا، عدالت تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد ممبئی حملے کا جو انویسٹیگیشن افسر ہے اس کو بھی مروا دیا تھا۔ اس کے بعد آخری جو پٹھان کوٹ کا انویسٹیگیشن افسر تھا ایس پی، جو پاکستان کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے ملا اور اس نے کچھ ایسی باتیں کر دیں، وہ پاکستان کی ٹیم ادھر پہنچی اور اس کو ادھر گولی مار دی گئی۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں وہاں سے ڈیولپ ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے کبھی انڈیا سے یہ سوال نہیں اٹھایا گیا۔ ٹھیک ہے، بلکہ سمی صاحب جی بھٹی صاحب بریک پہ جانا ہے، لیکن بولیں آپ۔ جی بولیں۔ نہیں ٹھہر جائے یار، بریک۔ اچھا جی، میں ویسے ہی بریک کرنے لگا۔ نہیں جی بھٹی صاحب بولیں، نہیں ناراض کیوں ہو بھائی؟ صابر صاحب نے جو فرمایا ہے یار کتنی خطرناک باتیں، اس کا مطلب ہے آپ کا اہم ترین ادارہ کمزور ہو چکا ہے خدا نہ خواستہ، یا اس کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ دوسری بات زیادہ صحیح ہے۔ آپ کو نہیں سازش کی جا رہی ہے، اللہ نہ کرے کمزور ہو، صرف وہ ادارہ صرف یہ کام کر دے نا، ان کو کہ بھی انڈیا کے ساتھ جو کرنا کرو، پاکستان کو تباہ کرو۔ اور جو رحیل شریف کا سب سے بڑا جرم ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا 2016 معاشی دہشت گردوں کے خلاف، یاد رکھ لیں آخری سال ہوگا، تو سارے معاشی دہشت گرد مل گئے اور یہ لگڑ بگڑ نے شیر کا شکار شروع کر دیا، اور شیر پہ پچھلے 5-6 دن سے اٹیک کرا رہے ہیں، کیونکہ لگڑ بگڑ کو پتا ہے کہ شیر 1-2 مہینے کا مہمان ہے، سویا بھی ہوا ہے، تھکا بھی ہوا ہے، تو اس کے اوپر حملہ کر دو۔ اللہ رحم کرے اس قوم پر، اس کو ہمت دے، ورنہ ادروائز صابر کی جو باتیں ہیں اور جو ڈان کی سٹوری ہے، یاد رکھ لے اس کے بعد بھی آنکھیں بند کرنے والا شاید روزے حشر والے دن اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ بھٹی صاحب آپ نے جو بات کہی ہے بہت ساری باتوں سے میں اتفاق ہوں، لیکن جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ شیر تھکا بھی ہوا ہے اور شاید وہ 1-2 مہینے کی بات ہے، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ نہ پاکستان کی فوج تھکی ہوئی ہے، نہ پاکستان کے کمانڈر تھکے ہوئے ہیں۔ اداروں کا ایک اپنا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، تو شاید یہی وجہ، اور ان کو رہنا بھی قانون اور آئین کے دائرے میں چاہیے۔ لیکن جو افسوسناک بات ہے، جس وقت کشمیر کے لوگوں کو ضرورت ہے پاکستان کی طرف سے بھرپور سفارتکاری کی، بھرپور پولیٹیکل سپورٹ کی، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے عین اس وقت نہ جانے کس کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی فوج کے خلاف اور بالخصوص پاکستانی فوج کے سپہ سالار کے خلاف ایک میڈیا مہم شروع کر دی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑے ہی کریڈیبل اخبار کو چنا ہے جس کے ذریعے یہ ساری کیمپین کی جا رہی ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے بھی کہا، اور بھی ایپیسوڈ آگے آنے والے ہیں، یہ ایک بڑا کروشل وقت ہے، ہم اس معاملے پر گفتگو جاری رکھیں گے ناظرین، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. سول ملٹری ریلیشن شپ پاکستان کی عسکری اور سول قیادت کے درمیان جو اس وقت تناؤ کی سی کیفیت ہے، جس میں ایک بھرپور میڈیا کیمپین شروع کی گئی ہے. پاکستان کی فوج اور سپہ سالار کے خلاف خبریں لیک کی گئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں حکومتی اہم ترین اکابرین اس میں شامل ہیں. بہرحال اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن صابر ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو تاثر ایسے دیا جا رہا ہے جیسے صحافی نے خبر کیوں دی، صحافی کو یہ خبر نہیں دینی چاہیے تھی. یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو نہیں ہے. صحافی کو جو انفارمیشن ملی صحافی نے خبر دی اور یہ اس کا حق ہے خبر دینا. حکومت نے جو ڈینائل بھیجا اس ڈینائل میں بھی جو ان کے پس پردہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی. اور یہ جو بات ڈان میں چھپی پاکستان کی فوج کے حوالے سے کہ جی خارجہ پالیسی کو لے لیا اور اس کو ملک میں انہوں نے اپنی مرضی کا سارا کام شروع کر دیا، عسکریت پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا محمود خان اچکزئی نے کیا کہا تھا کہ جوائنٹ سیشن میں آپ اجلاس بلا کے اس پر بات کریں کہ یہ کون سے ادارے حکمرانی کر رہے ہیں. وہ تو پریمپٹیو اس لیے ہو گیا سارا، وہ نون لیگ اس ایجنڈے پہ کام نہیں کر سکی کیونکہ میڈیا نے یہ شور مچا دیا. آپ اس میں پہلے پیش تھے کہ یہ بیسیکلی اس جوائنٹ سیشن کو استعمال کریں گے فوج کو بدنام کرنے کے لیے. وہاں پر تو نہیں وہ کر سکے، لیکن بعد میں میڈیا میں پھر 30 تاریخ کو پرویز رشید صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جرنیلوں نے خراب کیا اور اس کو نواز شریف صاحب نے ٹھیک کیا. رانا افضل صاحب یہ کہتے رہے کہ بھارت حملہ کر دے گا. تو طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز صاحب سب پاکستان کی فوج اور سپہ سالار کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں جو ان خبروں میں باہر آئی. تو یہ آزادی صحافت کا مسئلہ نہیں ہے. ڈان نے جو خبر چھاپی وہ اس نمائندہ وہ اپنی خبر پر قائم ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے. اصل تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو عسکری قیادت ہے، میں نے کل بھی کہا تھا اور آج ایک صرف پھر لائن بولوں گا، جو جیو نے ریڈ لائن لگا کے جنرل ظہیر کے بارے میں فوٹو چلا کے ISA پر الزام تراشی کی تھی، یہ ابھی جو نون لیگی قیادت نے اپنے میڈیا سیل کے ذریعے الزام تراشی کرائی ہے، اس کا سکوپ بہت بڑا ہے. یہ پوری پاکستانی فوج اور ایجنسیز کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور یہ وہ لینگویج ہے جو انڈیا استعمال کر رہا ہے پاکستان کے بارے میں، جو امریکہ استعمال کرتا ہے پاکستان کے بارے میں. تو تحقیقات تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ کس بندے نے یہ انفارمیشن اس طرح سے پلانٹ کی اور جو اس پہ بلیو کرتے ہیں تحقیقات تو ان کے خلاف ہونی چاہیے. نہیں وہ تو تحقیقات کیا، وہ تو ساری چیزیں میں نے کہا کہ فائل دے دی ہے، کس نے خبر دی، کیسے دی، پوری چین جو ہے وہ کل وزیر اعظم صاحب کے حوالے کر دی گئی ہے. ان کو یہ بتا دیا، وزیر اعظم تو نہیں وہ کریں گے اس کے خلاف میں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ تو خبر لگی ان کی مرضی سے نا. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اب اصل میں ڈان کیوں اپنی بات پہ قائم ہے، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے نا. اور ڈان نے خبر صحیح دی ہے، جو سورسز جیسے دیتے ہیں کنفرمیشن کے بعد پوری نون لیگ کی دے دی انہوں نے، وہ دے دی. اس کے بعد اب یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس پہ آیا پریشر. کل کی جو گفتگو تو میں تو کہا نا تو تڑاک والی گفتگو تھی کل والی میٹنگ، تو تڑاک والی تو اس کانٹینٹ کو ابھی تک ڈینائل نہیں کیا پی ایم ہاؤس نے. اب پی ایم ہاؤس پیچھے ہو رہا ہے. ڈان کو استعمال کہ وہی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا کہتے ہیں نا اس کو، ڈان استعمال ہو گیا، استعمال کر لیا گیا. اب پی ایم ہاؤس پیچھے ہٹ گیا، وہ تردیدیں بھیج رہا ہے اور ساتھ انکوائری کا بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ ٹھکانے لگانے کا بھی کہہ رہا ہے. تو ڈان تو اپنی واپس آ گیا اپنی بات پہ قائم. لیکن ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ زیادہ چیز اس طرح سے چلنے والی ہے نہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لیم ڈک ہے اور لیم ڈک کو جس طریقے سے بھی ہو سکے ان کو گرا لینا چاہیے اور گرا لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے. اور MKM کے قائد الطاف حسین جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ پاکستان کے خلاف اداروں کے خلاف کرتے رہتے تھے، لیکن اینڈ میں آ کے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کر دی. بات کر دی تو کرتے تھے پہلے، پھر معافی مانگ لیتے تھے جیسے ابھی یہ ڈینائل بھیج رہے ہیں. لیکن اگر یہ سلسلہ مسلم لیگ نواز کے اندر اسی طرح چلتا رہا تو ایک PSP مسلم لیگ نواز کے اندر سے نکلے گی اور کوئی پتہ نہیں کسی وقت مسلم لیگ نواز کا ایک مضبوط ترین دھڑا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت، شریف خاندان کی جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے کنارہ کش ہو جائے اور اپنے آپ کو الگ کر لے. یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے اور بہت تگڑی سوچ مسلم لیگ نواز کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے. بھٹی صاحب آپ لاہور میں ہیں اور مسلم لیگ نون کی اصل طاقت پنجاب میں ہے. جس انداز میں ابھی پاکستان کی فوج اور سپہ سالار پر یہ ایک میڈیا وار شروع کر دی گئی ہے، ان پر وہی زبان استعمال کی جا رہی ہے جو بھارت اور امریکہ کی ہے، نون لیگ کے اندر سے کوئی آواز اٹھے گی اس پہ؟ میں سب سے گزارش کرتا ہوں، اس پاکستان کا جو کلچر ہے نا، ہم گرے ہوئے کو مارتے ہیں اور کوئی بیچارہ گر گیا نا ٹھوکر کھا کے میں بھی تھپڑ ماروں گا، آپ گزرے آپ بھی ماروں گا. ان فیکٹ جس ادارے کی کریکٹر اسیسینیشن انٹرنیشنل پاورز کے کہنے پہ کی جا رہی ہیں
جب تک اس نے اپنا رول پلے نہ کیا تو مجھے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. سنا سوشل میڈیا کے لیے پرسوں رات کو بہت بڑی اماؤنٹ جاری کر دی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے اہم ادارے کی ایسی کی تیسی کر دیں. اس کے لیے باقاعدہ پلاننگیں ہو رہی ہیں, ملک سے باہر بھی میٹنگیں ہو رہی ہیں, میٹنگ میں اندر ہو رہی ہے. وہ ٹائم فریم دیکھیں, ایک دفعہ چند دن پہلے انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے, ایک طرف آپ کے تبدیلی ہونے والی ہے نومبر میں, اس وقت پرانا انہوں نے سارا غصہ نکال کے اس طرح کے وار کیے ہیں چاروں طرف سے. اور دوسری جو بات آپ نے کہا پنجاب ان کی طاقت, آپ کو کس احمق نے کہہ دیا ان کی طاقت ہے سرکاری وسائل جس پر یہ مسلح قابض ہے. آج ان سے سرکاری وسائل لے لیں. جب نواز شریف صاحب آئے تھے ایئرپورٹ پر کتنے لوگ گئے تھے مجھے گن کے بتا دیں. جب میاں شہباز صاحب لاہور میں تشریف لائے تھے ایئرپورٹ پر کتنے لوگ گن کے گئے تھے. آج جو ان کے وزیر ہیں آئی ایس آئی ان کو تقریریں لکھ کے دیتی تھی, اگلے دن وہ تقریر کرتے تھے. آج جو حمزہ شہباز صاحب ان کے صاحبزادے ہیں, لاہور کا ایک ایم این اے, اس وقت گیا مشرف دور میں, ان کے پاس جناب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے موومنٹ چلانے کے لیے, لوگ باہر نہیں آ رہے, ہمیں تھوڑا سا پیسے دو. تو انہوں نے کہا نہیں میں کیوں دوں, میرا تو سیاست سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. اب پنجاب پورا وہ چلا رہے ہیں, ان کے پاس عوامی طاقت نہیں ہے. میں نے گزارش کہا ہے جو سرکاری ادارے جن کو انہوں نے مفلوج کیا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے پاکستان میں, اللہ کا شکر ہے جو ان کے متحد نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اس کو یہ عبور کرنے کی یا اس کو یہ کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا اور اس ادارے کو اپنا کردار ادا کرنے کی دے گا. اگر وہ ادارہ خاموش رہا تو یاد رکھ لے پولیس کا کیا حال ہے, انکم ٹیکس کا کیا حال ہے, ایف آئی اے کا کیا حال ہے, وابڈا کا کیا حال ہے, پی اے اے کا کیا حال ہے, ریلوے کا کیا حال ہے, ریونیو کا کیا حال ہے. وہ ادارہ بھی یہ اس کو اس ادارے کی طرح کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ نے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن آپ نے ایک بات کی ہے سرجیکل سٹرائکس کی. صابر یہ بھارت کے دعوے سرجیکل سٹرائکس کے, وہ پیمپور میں پچھلے کو 48 گھنٹے سے 3-4 بندے ایک بلڈنگ میں گھسے ہوئے ہیں, اس کی فوٹیج چلا رہے ہیں, پوری انڈین فوج نے اس کو گھیرا ہوا ہے. یار وہ اس کمپاؤنڈ کو ان 2 بندوں سے 3 بندوں سے نہیں چھڑوا سکے, پاکستان کے اندر وہ کیا سرجیکل سٹرائکس کریں گے. مجھے تو جو ان کی کیپیبلٹی ہے, ان کے دعوے اور وہ جو خود دکھا رہے تھے اس پر بڑی حیرت ہوئی. اچھا جو آپ سے میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھٹی صاحب نے بات تو صحیح کی, آپ نے بھی کہا کہ وزیر اعظم کو فائل تھپا دی کہ جی آپ کریں, اب وہ خود کروانے والے ہیں, وہ کیا کریں گے. اور اب کون کس قانون کے تحت, پاکستان کا آئین تو یہ کہتا ہے جو پاکستان کی فوج کے خلاف کام کرے اس کو اس کے ہرزہ سرائی کرے, اس کو ڈیفیم کرے ڈیلیبریٹلی, اس کے خلاف تو پرچہ ہوتا ہے, لیکن وہ پرچہ بھی سرکار نے کرنا ہے جو خود یہ کروا رہے ہیں. قانونی آپشن کیا بچی اب کسی کے پاس بھی, کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں جا کے؟ میرا خیال ہے کہ جو میری بات ہوئی وہ ہے کہ 4-5 دن آپ انتظار کر لیں. 4-5 دن کا وعدہ کیا ہے پی ایم ہاؤس نے, اور 4-5 دن گزرنے کے بعد پھر یہ لیم ڈک بھی حرکت میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور لیم ڈک کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے ادارے بھی آ جائیں گے. اچھا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہیں سے اسی انداز میں کچھ ہوگا؟ یہ لیم ڈک کے ہوتے ہوئے ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. نئے آرمی چیف جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے, کیونکہ یہ تو ایک پورے ایک ادارے کی سینکٹیٹی اور انٹیگریٹی اور پورے ملک کا معاملہ ہے. پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں. اصل میں ان کی پلاننگ کیا ہے, ان کی پلاننگ ہے کہ یہ لیم ڈک ہے ان کو ذرا تھوڑا سا پریشر میں لا کے نا ان کو ذرا دبائیں, دبانے کے بعد ان کا ریئیکشن دیکھیں, اور اس کے بعد نئے آرمی چیف کا جو نومینیشن ہے وہ بیفور ٹائم کر دی جائے, اناؤنس پہلے کر دیا جائے. یہ بھی وہ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہیں کل نہیں پرسوں وہ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں شاید آذربائیجان. وہ اگلا ہفتہ تو ادھر نہیں ہوں گے, منڈے کو واپس آئیں گے. واپس آ جائیں گے منڈے کو آئیں گے, آگے لندن تو نہیں جانا؟ بالکل سنا ہے 8-10 دن باہر بھی گزارنے کا ارادہ ہے. واپس آئیں گے. اور اب یہ سوچ چل رہی ہے کہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ 30 اکتوبر سے پہلے کر دیا جائے. اور جو آپ نے کہا نا کہ بھارت میں, میں ایک بات بتا دوں, بھارت میں جو آپ نے کہا کہ یہ کشیدگی چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں, نہیں, یہ بائی ڈیزائن ہے. یہ 29 نومبر تک یہ چیز اسی طرح رکھیں گے, اور 30 اکتوبر جو آ رہا ہے دھرنا عمران خان صاحب کا, اس تک یہ اسی طرح رکھیں گے. اگر ضرورت پڑی تو بھارت جو ہے وہ کشیدگی میں یکدم اضافہ کر دے گا. بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ ابھی آذربائیجان جا رہے ہیں, اس وقت
یعنی کس قدر یہ افسوسناک بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کشمیریوں کو سفارتکاری کی ضرورت تھی اور ہم اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اگر پروڈیوسر صاحب جو لیٹسٹ ہمارے پاس جو تصاویر آئی ہیں ساتھ میں اگر وہ آپ سکرین پر چلا دیں جو فوٹیجز ہے جس طرح کشمیریوں کو وہاں پہ قتل و غارت کی جا رہی ہے. ایک 12 سالہ بچہ ہے, اس کی باڈی بھی نہیں اٹھانے دی اور اس پر بھی آنسو گیس, اور یہ ایک روز کا معمول ہے. ناظرین جو یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز میں کشمیر پر بات ہو رہی ہے. بھٹی صاحب میرا سوال ہے آپ سے, یونائٹڈ نیشن سے واپس آئے اور یہ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر وہ کہہ رہے ہیں ان کے جو لیگی قیادت ہے کہ جی بڑی بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے پچھلے 6-7 دنوں میں کس سربراہ مملکت کو کشمیر پر فون کیا؟ کیا کسی فورن منسٹر کو انہوں نے ٹیلی فون کیا, کسی سے ملاقات کی, سوائے اس کے کہ مجلس عاملہ کی اپنی مسلم لیگ کی میٹنگ بلا کے تو حمزہ شہباز کو پنجاب کا صدر بنا دیں, اس کو اپنے بھتیجے کو وہ کر دیں, اپنے ہی خاندان میں یہ ساری بندر بانٹ کے علاوہ کچھ انہوں نے کشمیر کے لیے کوئی سفارتکاری کوئی آپ کو کسی نون لیگی نے بتایا, آپ نے سوال کیا ان سے؟ نہیں سمی صاحب, جو یہ اپنے ہی ادارے پر سرجیکل سٹرائک کر رہے ہیں اس کی تیاری میاں صاحب یہ کر رہے ہیں جس میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. میں تو ان سے یہی منت کرتا ہوں خدا را اپنے اس محفوظ ترین ادارے جس کی وجہ سے پاکستان کے 20 کروڑ سکون کی نیند سو رہے ہیں اس کے خلاف سازشیں چھوڑ دیں. خدا را یہ اگر کشمیر ایشو پہ کوئی بات ہے, آپ نے اس خبر کے مطابق دیکھیں تو پاکستان کے اہم ترین ادارے کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی جن کے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے. پاکستان نے 70-80 ہزار لوگوں کی شہادتیں دی. بھائی اگر ہم دہشت گرد ہیں تو ہمارے 80 ہزار لوگ شہید کیسے ہو گئے؟ انڈیا میں کتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں, ہمارے ادھر ہر تیسرے دن واقعات ہوتے رہے ہیں. صرف ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے ضرب عضب شروع کر دیا, صرف انہوں نے یہ قصور ہے کہ اس اصل گرنٹر سی پیک کی پاک آرمی ہے, ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا کہ آپ کمیشنیں بڑی کھاتے ہو. اور خدا را اپنی حکومت 50 سال کر لو لیکن ملک کو چھوڑ دو. سمی صاحب ان کی پرابلم نہیں ہے کہ وہ کشمیر کاز کو انٹرنیشنل سطح پر لے جائیں, سفارتی سطح پر اس کو اجاگر کریں. وہ لابیاں اپنی کراتے ہیں کروڑوں روپے پیسے دے کے کہ ہماری حکومت محفوظ رہے, ہم رہیں گے تو امریکن ایجنڈا پورا ہوگا, ہم رہیں گے تو انڈیا کے ساتھ بغل گیر ہو جائیں گے, ہم رہیں گے تو ادھر ایشوریا رائے کو ویلکم کہیں گے, ہم رہیں گے تو ادھر مودی کے لیے ایک نئی پگ رکھ لیں گے, مینار پاکستان کی جگہ اس کی پگ رکھ دیں گے. یہ سازشیں بڑی خوفناک ہے. ہمارے ادارے میری سمجھ سے باہر ہے یار, نہ قوم باہر آ رہی ہے نہ وہ آ رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے میاں صاحب بھی ٹھیک کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے. صابر یہ جو ابھی بھٹی صاحب نے یہ جو بات کہی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر اس طرح سے یہ چلے گی بات تو جو کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کو ہم کیا میسیج دیں گے؟ اصل میں یہ صرف کشمیر کا ایشو نہیں ہے. کشمیر میں تو جو ہم نے میسیج دینا وہ دے دیا. پچھلے جس طریقے سے ہم ISI کو فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسعود اظہر صاحب اور حافظ سعید صاحب یہ 2 ایشو ہیں پاکستان کی سالمیت کے اندرون انٹرنل سیکورٹی کے اعتبار سے. یہی آج کل تو یہی لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے. نواز شریف کی جو کابینہ ہے یا ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو یہی جو پاکستان کی کہ سب سے بڑا مسئلہ حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر صاحب ہیں اور حقانی نیٹ ورک ہے. ان 3 لوگوں نے پاکستان کو پوری دنیا کو برباد کیا. نہیں پوری دنیا کو نہیں, صرف پاکستان کی حد تک لے لیں کہ ایسے لگا ہے کہ جیسے پاکستان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آئسولیٹ کر دیا ان 3 بندوں نے, اور انٹرنلی پاکستان کو ڈی سٹیبل کر دیا ہے مولانا مسعود اظہر صاحب نے, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جگہ بیٹھے ہیں. حافظ سعید صاحب کا پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ بیٹھے بیچارے ادھر نماز پڑھاتے ہیں بیٹھے, اور رفائی ان کے کام ہے سارے, کہیں زلزلہ آئے کہیں کچھ ہو, وہ بیچارے سارے کے سارے رفائی کام وہ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ امریکہ اور بھارت یہ کہتا ہے ہم نے ان کو بنا دیا. جہاں کوئی بندہ نہیں جاتا, کوئی NGO نہیں جاتی, کوئی فلائی ادارہ نہیں جاتا, بلوچستان جیسے وہ وہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فاٹا میں وہ جاتے ہیں, وہ سارے کام کر رہے ہیں. فلائی کام اگر ایک آدمی اچھے کاموں کی طرف شروع ہو گیا, اچھے کام کر رہا ہے, فلائی کام کر رہا ہے تو ان کو کرنے دیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس نے جس طریقے سے یہ خبر لگوائی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے میں کسی اور کا کردار نہیں ہے, مولانا مسعود اظہر صاحب کا کردار ہے, اور کسی اور کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ میں لپیٹنے کا وہ حافظ سعید صاحب ذمہ دار ہیں اس کے, اور پاکستان کو اندرونی طور پر برباد کرنے کا ذمہ دار صرف حقانی نیٹ ورک ہے اور کوئی نہیں ہے. نہ انڈیا ہے, نہ افغانستان ہے, نہ را ہے, نہ NDS ہے, نہ CIA ہے, نہ MI6 ہے, کوئی نہیں ہے.
یہ صرف 3 ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے. اور بریک پر ناظرین جاتے ہیں، لیکن جو صابر نے بات کہی اسی کی کنٹینیوشن میں آگے بات کہتا ہوں. جو ٹاکنگ پوائنٹس نون لیگ کے میڈیا سیل کی طرف سے آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے خارجہ پالیسی اپنے ہاتھ میں لی اور اس کو برباد کر کے رکھ دیا پورے پاکستان کو، اور وہ جو ضرب عضب کے حوالے سے یا دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے حوالے سے جو بھی بات کرتے ہیں ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں. یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون نے لانچ کیا ہے پاکستان کی فوج کے بارے میں، پاکستان کے سپہ سالار کے بارے میں. اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے آپ بخوبی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. ہمارا پروگرام جاری ہے اور آپ سے پھر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کشمیر تے ضرورت سی. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سفارتکاری، کشمیر، دیگر مسائل، سول ملٹری تناؤ پہ بات ہو رہی ہے، اور ابھی صابر نے بتایا تھوڑی دیر پہلے اور یہ آ بھی چکی ہے خبر کہ آذربائیجان جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. چند صحافی ان کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ ناشتے واشتے بھی ہوں گے. اچھی جگہ، اچھی تفریح بھی ہو جائے گی، سیلفیز بھی بنے گی بہت سارے لوگوں کی اور معاملہ بھی ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جن نازک حالات سے گزر رہا ہے، کشمیر کے معاملات جس انداز میں ہیں، اور میرا بھی یہ صابر سے سوال بھی تھا کہ گزشتہ دنوں میں جب سے UN سے واپس آئے ہیں کسی سے ملاقات کی، کسی کو ٹیلی فون کیا؟ ہم دیکھتے ہیں امریکہ کا صدر، یورپ کے سربراہان جب بھی ان کے ملک کے لیے کوئی مسئلہ ہوتا ہے سارا دن ٹیلی فون پر لگے رہتے ہیں، سفارتکاریاں کرتے ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب آذربائیجان جا رہے ہیں. بھٹی صاحب آذربائیجان جا رہے ہیں، یا وہ بیلاروس کا صدر آیا تھا، 94 لاکھ اس کی آبادی ہے، اور ان کے آمد سے پہلے جو 6-7 لوگ آئے تھے اس میں بڑے معاہدے ہوئے ہیں بزنس کے، اور بڑی کاروباری نسبتیں طے ہو رہی ہیں اس ملک کے ساتھ بھی. بس یہی ہمارا مقدر رہ گیا. میں بہت کھلی اور سیدھی باتیں نہیں کروں گا. ڈاکٹر شاہد مسعود اور ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کا انجام مجھے پتا ہے، میں آپ دونوں کے لیے مشکلات نہیں کروں گا. اب حالات آگئے ہیں کہ اس ملک کو انڈیا کا لے پالک بچہ بنا کے ان کی گود میں رکھ دے، وہ جس طرح چاہے اس کو پالے، یا آپ کے ادارے اپنا کردار ادا کر کے اس کو باوقار، باعزت، جو آزادی پاکستان جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی، ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنایا جائے جہاں ہر خاص و عام کو رائٹس ہو، جہاں ملک دشمنوں کو ملک دشمن کہا جائے اور ملک دوستوں کی قدر کی جائے. اگر اب یہ فیصلے نہ کیے گئے تو یاد رکھ لیں آنے والے دنوں میں یہ جو آپ آزادی جو ہمارے بڑوں نے دی ہے لاتعداد قربانیوں کے بعد، اس کی آزادی کو گروی رکھا جا رہا ہے آپ کے ملک دشمنوں کے پاس. جب آپ کے حکومتیں آپ کے اداروں کو کہیں کہ اس ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے پڑتے ہمارے ادارے ہیں، تو پھر یاد رکھو دنیا میں آپ جا کے سفارتی سطح پر کیا فائٹ کرو گے؟ آپ انڈیا کو دہشت گرد کیسے ظاہر کرو گے؟ آپ تو اپنے انوسنٹ لوگوں کو نہیں بچا سکتے، آپ تو اپنے محب وطن لوگوں کو نہیں بچا سکتے. آپ غداروں کو جا کے فائلیں دیتے ہو، غداروں کو جا کے کہتے ہو کام کرو. بھائی اگر آپ کو انویسٹیگیشن کر لی ہے کہ کسی نے بھی عارف حمید بھٹی نے ملکی سلامتی کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو مجھے سزا دو. قانون کس لیے رکھا ہوا ہے؟ قانون باندھی بنا کے رکھا ہوا اپنے گھر کی کہ اس کو کسی کو نظر نہ لگ جائے. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک. صابر، یہ جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے، یعنی بھارت وہ ریاست ہے جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے. کلبھوشن یادو ایک بہت بڑا ثبوت ہمیں ملا تھا. اس کی بجائے پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں انگریزی اخبار میں خبر چھپوا کے کہ پاکستان کے ادارے جو کشمیری گروپس ہیں جن کے اوپر بھارت یہ الزام لگاتا ہے، جس کا ثبوت نہیں ہے کہ ابھی جو اپرائزنگ ہوئی ہے اس میں کوئی وہ انوالو ہیں کہ جی یہ دہشت گردی پاکستان کی فوج کروا رہی ہے. تو یہ جو کلبھوشن یادو پاکستان کی فوج نے پکڑا ہے، یہ پاکستان کی فوج سے اس کا بدلہ لے رہے ہیں کہ آپ نے کلبھوشن یادو کو کیوں پکڑا؟ جس ریاست کو کہنا چاہیے تھا کہ جو سپانسر کر رہی ہے ٹیررزم، اس کی بجائے آپ نے اپنے عسکری اداروں کو بدنام کرنے کی کیمپین شروع کر دی. کلبھوشن یادو کے خلاف تو ابھی تک کوئی کیس ہی شروع نہیں ہوا، اس کا ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے وہ کہہ دیں گے کہ وہ تو انوسنٹ تھا. نریندر مودی نے اور بھارتی سرکار نے ایک معصوم خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں وہ کہ یہ کلبھوشن ہمیں واپس کر دیں. اب وہ نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ کلبھوشن کو بلوچستان پولیس کے حوالے کریں. وہ تو اس وقت چودھری نثار علی نے کہا کہ ہائی پروفائل کیس ہے، اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کہنا تھا وزیر اعظم کا کہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اب تو یہ انلیگل کنفائنمنٹ ہوگی، ان کے خلاف وہ پرچہ ہی نہیں درج کر رہے. تو یہ ہے کہ وہ تو انڈیا تو ابھی بھی کانفیڈنٹ ہے کہ کلبھوشن کو ہم بخیریت واپس لے لیں گے. تو اصل تو معاملات بہت زیادہ گھمبیر ہیں. اور میں یہ اتنا بتا دوں کہ اس وقت آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ میں بھی کوئی 40-50 دن رہ گئے ہیں.
اور یہ اتنی تلخی ہو چکی ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ میں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور بالکل وہ کہتے ہیں نا نکو نک ہو گئے انہیں, بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا پاکستان کی فوج کو. لیکن میں ایک ایشو جو ہے نا, میں آپ کا بھی کمنٹ چاہوں گا, بھٹی صاحب آپ کا بھی, کہ یہ جو سارا معاملہ اس وقت سول ملٹری تناؤ کا, یہ آزادی صحافت کا ایشو نہیں ہے. ڈان کے جو رپورٹر نے جو خبر چھاپی ہے اس کو وہ انفارمیشن دی گئی اور بڑے ہائی لیول سے آئی اور اس نے وہ انفارمیشن چھاپ دی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ انفارمیشن دی, جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا, ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اس کو آزادی صحافت کا مسئلہ بنانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے. سبھی صاحب میں کوا تھوڑا جو بول رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اس رپورٹر نے اپنا پروفیشنلزم ٹھیک کیا, اس کا ادارہ بھی سٹینڈ ہے. اصل بات ہے جس نے خبر دی اور بدنام کروایا, اصل ذمہ دار تو وہ ہے. وہی جرنلسٹ کا تو کام ہی خبر کی تلاش ہے. خبر اس کی محبوبہ ہے, اس کو جہاں سے بھی اس کو لینا پڑے گا وہ لے گا, اس کی حفاظت کرے گا, اپنے سورس کی حفاظت کرے گا. لیکن کیا دینے والے ملکی دشمنی میں اس قدر چلے گئے ہیں کہ 50 دن کو چاہتے ہیں 50 منٹ میں گزر جائے؟ اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. یاد رکھ لیں, آزادی صحافت اور غداری وطن میں بہت زیادہ فرق ہے, ہمیں ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے. بالکل. تو صابر یہ جو اب ایک طرح کا یہ تاثر, یا اگر سیرل المیڈا جنہوں نے یہ ساری خبریں اور وہ سب کچھ آغاز کیا, اب تو خیر ہر بندہ لکھ رہا ہے, لیکن یہ ان کو دبانا, یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی اصول کے تحت آپ ان کو دبا سکتے ہیں. بیسیکلی جب کوئی بھی ہائی پروفائل گورنمنٹ فنکشنری آپ کو یہ کہے کہ میرا نام نہیں لینا اور یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, تو وہ تو رپورٹر تو اس کو پکی خبر سمجھتا ہے نا. دیکھیں نا, یہ جو کل ڈان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے, سخت سٹیٹمنٹ ہے, جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ان کی لفظ یوز کیا ملیشیس, اور جو اس کے سنانیمس ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا, لائر, پوائزنس, ولفل. تو بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہاں آپ لائر ہیں. اور اگلا بات انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ بھی اور گورنمنٹ کے ادارے بھی اس بارے میں باز رہیں کہ وہ ادارے کو دبا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ایڈیٹر ڈاؤن کی طرف سے. اور ان حالات میں یہ بات مت بھولیں کہ جو کنٹینٹ ہے, جو تناؤ کی باتیں ہیں, اس کی وزیراعظم ہاؤس نے تردید نہیں کی, ابھی تک نہیں کی, ابھی تک تردید نہیں کی. اس میں ایک اور شکار بھی کیا وزیراعظم ہاؤس نے, وہ تھا شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا تھا نیکسٹ پرائم منسٹر کے لیے, کہ یہ اگر پاناما شناما کا ایشو ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی رگڑ دیا ہے اس خبر میں. اور اس خبر میں ابھی خبر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بھٹی صاحب آپ کا شکریہ, صابر آپ کا بھی شکریہ. بڑی نازک صورتحال, لیکن اس کو یہ کسی رپورٹر کا حق ہے, کسی ادارے کا حق ہے خبر چھاپنا. اگر ہائی گورنمنٹ فنکشنریز نے خبر غلط دی ہے تو ان گورنمنٹ فنکشنریز کو پکڑنا چاہیے. صحافی جو خبر دیتا ہے اس کا حق ہے, اس لیے کسی ادارے پر قدغن لگانا اس کی آڑ میں انتہائی غلط ہوگا. ناظرین, یہ تھا آج کا رپورٹر. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.